السلام علیکم. اب ہم اپنے پروگرام کا آغاز دوبارہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے چھوڑا تھا. تو ہمارا موضوع تھا چاند رات. چاند رات کا ذکر جہاں شروع ہوا ہے وہاں پہ میں اس بی بی کا ذکر ضرور کروں گی جو مدینہ میں جنت البقیع کو اپنا مرکز چھوڑ کر چاند رات سے ہی کربلا پہنچ جاتی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کوکب؟ جو ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے ہمارے گھروں میں تو فرش عذاب بچتی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ایک بی بی جو ایک ماں بھی ہے جس نے بڑی محنت سے چکیاں پیس کے اپنے لال کو پالا تھا، وہ بھی ساتھ ہی اپنا مرکز چھوڑ کے روانہ ہو جاتی ہے. اور کسی نے کیا خوبصورت اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ دن وہ ہیں کہ مدینہ نبی کا ویرا ہے، یہ دن وہ ہیں کہ مدینہ نبی کا ویرا ہے. خاک اڑتی ہے ہر سو بطول گریا ہے، خاک اڑتی ہے ہر سو رسول گریا ہے. بطول نکلی ہیں مرکز سے خاک اڑانے کو، بطول نکلی ہیں مرکز سے خاک اڑانے کو، حسین جاتے ہیں امت کے بخشوانے. سبحان اللہ کوکب، سبحان اللہ. جبین آپ کی روشنی ڈالی ہے. دیکھیں بی بی کی ذات، بی بی کی شخصیت، اس کے بارے میں تو ہماری زبان میں وہ طاقت نہیں، گفتار میں وہ ہمت نہیں کہ ہم ان کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں. لیکن رسول پاک اس دنیا سے جانے کے بعد سے ہی بی بی کے مصائب کا تو آغاز وہاں سے ہے، اور در حقیقت کربلا کا آغاز وہیں سے ہے. اگر سوچیں تو جو اس قوم نے، امت نے جو کلمہ گو بظاہر ان لوگوں نے جو بعد رسول جو بیوی کے ساتھ اور مولا کے ساتھ کیا سلوک، وہ بھی ایک ہسٹری ہے، رقم ہے، سب کو معلوم ہے. اس کی تفصیل میں جائے بغیر بس وہی کہ وہاں سے پھر بیوی زیادہ اس دنیا میں نہ رہ پائیں، اور 6 مہینے میں ہی کچھ روایات کے مطابق ان کا وصال ہوا اس دنیا سے. اور جو ہے اس کے بعد بھی لیکن ہمیں بار بار محرم کی روایات میں یہ ملتا ہے کہ بیوی جو ہیں وہ ہر گھڑی ہر وقت موجود تھیں امام حسین کے ساتھ. امام حسین سے ان کا لاڈ پیار کا ہمیشہ سے روایات میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ایون جب بیوی کی شہادت کے بعد جب سب کو بلایا گیا چہرہ دیکھنے کے لیے، تو امام حسین نے کہا جب تک اماں نہیں بلائیں گی میں نہیں آؤں گا. اور کس طرح کفن کے بند توڑ کے بیوی نے ان کو بلایا. وہ ایک ماں کی عظمت کی وہ ہے، اور پھر ایسی ماں جو دنیا کی عظیم ترین ماں ہیں، ان کے لیے کیا. لیکن ان کی محبت امام حسین سے اس طرح کی تھی. اور میں بے شک ہم لوگ ہی جب اپنے بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہتے ہیں ماں کی روح تڑپ جاتی ہے، اور وہ ماں اور ان کی آپ سوچیں کہ اس طرح کی اذیت اور تکلیف اپنے بچے پہ دیکھ کے، تو جب ہم یہ ساری روایات پڑھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ گلے پہ تھے اور روکنے کے لیے خنجر کے واسطے، تو ہم دل پھٹنے لگتا ہے یہ سوچ کے کہ وہ شہزادی کون ہے، اور ان کے جو ہے یہ مطلب مصائب کی انتہا ہے یہاں پہ اس گھرانے نے جو دیکھا. یہاں پہ میں ایک اور بی بی کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھوں گی، بی بی سغرا، جو ایک روایتوں میں ملا تھا کہ ان کو امام حسین اس لیے اپنے ساتھ لے کے نہیں گئے تھے کیونکہ مولا سب جانتے تھے کہ کیا کیا ہوگا. اور بی بی سغرا کی شکل بی بی فاطمہ سے بہت ملتی تھی، اس لیے فاطمہ سغرا کہا جاتا ہے. اور اسی لیے ان کو وہ اپنے ساتھ لے کے نہیں گئے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ کیا کیا ظلم اور کیا کیا وہ لوگ جھیلیں گے، بے ادبیاں ہوں گی، تو اسی لیے بی بی ساتھ نہیں گئی تھیں. اور وہ بیمار بھی تھیں تو وہ کربلا وہاں پہ مدینہ میں رہ گئی تھیں. تو ان کا ذکر بھی میں ضرور کروں گی کیونکہ جب بھی چاند محرم کا وہ دیکھتی تھیں تو وہ بھی بہت تکلیف میں رہتی تھیں، اور ان کو اپنا بھائی یاد آتا تھا، اپنے باپ یاد آتے تھے، اپنے بہن بھائی سارے پھپھی سب لوگ بہت یاد آتے تھے، اور بہت تکلیف میں ان کا وہ چاند رات گزرتی تھی. کوکب آپ بتائیں گی بی بی سغرا کے بارے میں تھوڑی سی باتیں کہ بی بی سغرا کا بے شک کربلا میں ناموجود ہوتے ہوئے بھی ان کا ایک بہت اہم رول ہے کربلا میں، تو آپ تھوڑا سا ان کا ذکر کریں گے. جناب فاطمہ سغرا کا ذکر کرنا دراصل مصائب کا ذکر کرنا ہے. ان بیوی کی بے قراری کو لفظوں میں بیان کرنا پورا ایک مجلس برپا کرنے کے برابر ہے. کہ جب قافلہ تیار ہو گیا، میں مختصراً بتاؤں گی کہ اور سب روانگی کا وقت آیا، لیکن مصلحت خدا سے جناب سغرا علیل تھیں. جیسا کہ ابھی آپ نے خود بتایا کہ امام حسین سب جانتے تھے، اس میں کوئی مصلحت تھی کہ انہیں چھوڑ کے جائیں کہ ان کی بازاروں میں تشہیر اور سب کچھ نہ ہو. لیکن وہ
وہ چھوٹی تھی گھر میں اور امام حسین علیہ السلام سے بہت زیادہ، جیسے چھوٹے بچوں کو زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، بہت اٹیچ تھی. اور آپ یہ اندازہ کریں کہ جب عام زندگی میں بھی ہم دیکھیں کہ ہم گھر والے کہیں جانے لگتے ہیں تو جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے خاص طور پہ ہم اس کا خیال رکھتے ہیں کہ اس کو ساتھ لے کے جائیں، اسے کسی کے حوالے کر کے جائیں. تو اس وقت سلمہ موجود تھی، رسول اللہ کی زوجہ محترمہ. اب نانی سلمہ کے پاس ان کو چھوڑا، لیکن جابر صغریٰ کی بے قراری جو لکھی ہے شاعروں نے وہ اس وقت بیان کرنا جو ہے میرے اس میں نہیں ہے، کہ ایک مریض بیٹی باپ سے، ماں سے، پورے کنبے سے، چاہنے والی پھوپھیوں سے، اپنے جوان بھائیوں سے، چچا سے، اور سب سے زیادہ چھوٹا بچہ جناب علی اصغر سے کہ وہ کتنا عزیز ہوتا ہے، اور بہنوں کو بھائی کتنے پیارے ہوتے ہیں. جب جدا ہو رہی ہے ایک ایک کے پاس جا کے انہوں نے منت سماجت کی کہ آپ میری سفارش امام سے کر دیں، آپ میری سفارش کر دیں. جناب زینب کے پاس گئیں، والدہ کے پاس گئیں، اور اتنی بے قرار تھی کہ کسی طرح سے آپ نہ سنبھلتی تھیں. لیکن جب آپ کسی طرح سے نہ سنبھلیں اور سب اماریاں بار ہو گئیں، سب محفلوں میں بیٹھ کے جناب صغریٰ روتی روتی پیچھے چلی آئیں. پھر سب نے مجبور ہو کر امام حسین علیہ السلام کو بلایا کہ آپ ہی ان کو کسی طرح سے سمجھائیں. امام حسین نے نہ جانے کون سی ایسی بات جناب صغریٰ کے کان میں کہی. جناب علی اصغر کو انہوں نے اپنی گود میں لے لیا تھا کہ انہیں چھوڑ جائیں میرے پاس، کہ میں اپنا دل ان سے بہلاؤں گی. بہت سارے بیان ہیں، بہت سارے مصائب ہیں جو کہ اس وقت بیان کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے. لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے آ کے انہیں ان کے کان میں کچھ بتایا تو اور جناب علی اصغر کو فوراً انہوں نے دے دیا اور راضی برضا ہو کے دروازے پہ واپس آ گئیں. لیکن اس کے بعد سے مسلسل کئی مراسی ہیں کہ جناب صغریٰ کس طرح سے بے قرار رہتی تھی، دہلیز پہ بیٹھی رہتی تھی، جانے والے مسافروں کو خط دیتی تھی اور کہتی تھی کہ میرا پیغام لیتے جاؤ، مجھے اپنا بھائی علی اکبر بڑا یاد آتا ہے، اس کی یہ نشانی ہے، میرے بابا کے برابر کرسی کے کھڑا ہوگا، جناب عباس کھڑے ہوں گے علم لے کے. غلط یہ سارے واقعات، یہ سب چیزیں ان کی بے قراری کو ظاہر کرنے کے لیے. وہ تو صرف ایک صاحب اولاد کہ ہم لوگ چھوٹے بچوں والے، چھوٹے بہن بھائیوں والے محسوس کر سکتے ہیں کہ جب پورا کنبہ ایک مریضہ بچی کو چھوڑ کے چلا جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. اور اس بچی نے پھر سب سے بڑا ستم یہ کہ ان کا کردار اس لیے بھی اہم ہے ان کی بے قراری کا ذکر کرنا کہ سب نے جو مصائب برداشت کیے راستے میں، ظلم و ستم لعینوں کے، یزید کے، وہ ایک الگ حیثیت رکھتے ہیں. لیکن جو جناب صغریٰ نے تنہائی کی اذیت برداشت کی اور پھر اس پہ ستم یہ کہ جب 1 سال کے بعد یہ قافلہ لوٹا ہے تو اس میں نہ 6 مہینے کا بچہ تھا، نہ ان کی 4 سال کی بہن تھی، نہ دستے شفقت رکھنے والا باپ تھا تو ایک بیمار بھائی اور چند لٹی ہوئی بیبیاں اس قافلے میں تھی. تو اتنی بڑی اذیت کو انہوں نے اکیلے برداشت کیا. اس لحاظ سے جناب صغریٰ کا نام اور ان کا کردار بھی واقعہ کربلا میں بہت اہمیت کا حامل ہے. ہم جتنا بھی روئیں ان کے غم پہ اس کی تسکین نہیں ہو سکتی. جبین آپ کچھ بتائیں گے؟ بس ماشاء اللہ انہوں نے اتنی خوبصورتی سے سارا بیان کیا. بی بی صغریٰ کا کردار، جیسے آپ نے بھی کہا کہ جو بھی مصلحت تھی ان کے وہاں نہ جانے کی، کہ اس تمام بے ادبی سے ان کو بچانے کے لیے. لیکن واقعی جیسے انہوں نے کہا کہ چھوٹے بچے کے لیے یہ بات سمجھنا اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی کہ معصوم کے لیے سمجھنا، یہ سب کے لیے سمجھنا معصوم کے لیے. ہم یہ بھی ایک ایلیمنٹ اس میں ہے کہ آپ جو میں نے شروع میں بھی بات کی تھی ہم سب نے، کہ کربلا ایک درس گاہ ہے اور اس میں ہمیں جہاں بہت ساری چیزیں سکھائی گئی ہیں وہاں ایک اہمیت ریلیشن شپس کی، رشتوں کی ہے. بے شک. اور یہ تمام رشتوں کی اہمیت بتائی گئی ہے. تو ویسے تو بی بی صغریٰ کا جیسے کہا کہ ان کے بابا سے، چھوٹے بھائی سے، سب سے رشتہ، لیکن جو ایک مرثیوں میں، روایتوں میں جو بھی شہزادہ علی اکبر کے ساتھ ان کی جو ایک چاہت کا عالم بتایا گیا ہے وہ ایک الگ ہی قسم کا. اور وہ جو بھی بھائی بہنوں کا رشتہ سمجھتے ہیں ان کے لیے وہ سمجھنے کا ہے کہ وہ کس طرح انہوں نے وہ جدائی جھیلی. جہاں اور بہت بالکل صحیح کہا کہ اتنے سارے رشتوں سے چھوٹنا، لیکن شہزادہ علی اکبر کے ساتھ ان کا وہ بھی جو کہ قاصد کا آخری وقت میں وہ پیغام لے کے آنا اور وہ سارا جو مطلب بی بی صغریٰ کی بے چینی بے قراری واقعی کسی کے لیے سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اتنی سی ننھی سی عمر میں بیماری کے ساتھ انہوں نے یہ ساری تنہائی اور یہ سارا کیسے جھیلا ہوگا. اور کہتے ہی ہیں کہ وہ نانا کی یعنی رسول پاک کی روزے پہ بیٹھ کے صرف راہ تکا کرتی تھیں ان کی اور آنے والوں کی، مسافروں کی. اس زمانے کی مسافرتیں بھی الگ طرح کی ہوتی تھیں اور پھر یہی کہ قاصد کے آنے اور جانے کے دن ان کے ایک راہ تکا کرتی تھیں. وہ ان کے رشتوں کی جو لاس ہے، جو رشتوں کی ان کی جو کمی ان کو جس طرح محسوس ہوتی تھی
وہ ہمارے لیے سمجھنے سے بالاتر ہے. بیسیکلی وہ ہمارے دماغوں میں آ نہیں سکتی, محسوس نہیں کی جا سکتی. بے شک بے شک. بہت خوب جبین, آپ نے بہت خوبصورتی سے بی بی سکرا کو ڈسکرائب کیا. یہاں پر میں ایک اور بی بی شہنشاہ وفا مولا عباس کی والدہ بی بی ام البنین کا ذکر ضرور کروں گی, کہ جو بھی مدینے میں ہی رہ گئی تھیں اور ان کے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. تو ان کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں گے کوکب, بی بی ام البنین کے بارے میں؟ جناب ام البنین کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے, بہت اہمیت ہے. سب سے بڑی فضیلت تو ان کی یہ ہے کہ ان کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. خود ان کے اپنے فرزند شہنشاہ وفا, جیسا کہ بھی آپ نے کہا, حضرت عباس علمدار علیہ السلام باب الحوائج ہیں, شہزادہ علی اصغر باب الحوائج ہیں, جناب ام البنین باب الحوائج ہیں, اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج ہیں. یہ 4 باب الحوائج ہیں جن کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں, مستجاب ہوتی ہیں. اور جناب ام البنین کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ جب آپ مولا کی عقد میں آئی ہیں تو آپ آ کے جناب سیدہ کی دہلیز پر بیٹھ گئی تھیں. تو آپ نے کہا تھا کہ بچوں میں تمہاری کنیز ہوں, مجھے ماں مت کہنا. اس سے ان کی عظمت کا پتہ لگتا ہے. اور آپ نے, اگرچہ آپ ساتھ نہیں گئی تھیں, مدینے میں رہ گئی تھیں, لیکن آپ کے 4 فرزند مارکہ کربلا میں کام آئے تھے. تو آپ اس ماں کا اندازہ کریں کہ جس کے 4 لخت جگر آپ نے بھیج دی اور وہ کربلا میں شہید ہو گئی ہوں. اسی لیے آپ کو باب الحوائج ام البنین کہا جاتا ہے. اور آپ نے کبھی ان بچوں کی ماں اپنے آپ کو نہیں سمجھا جناب سیدہ کے بچوں کی, ہمیشہ اپنے آپ کو ان کی کنیز ہی سمجھا ہے. نہ خود اپنے آپ کو ماں کہا اور نہ اپنی اولاد کو ان کا بھائی کہا, ہمیشہ انہیں وفا کا درس دیا, آقا اور غلام کا ہی غلام کہہ کے ان کو پالا. اور جب آپ بتائیں گے کچھ. بالکل اسی بات کی کنٹینیویشن میں ہی میں کہوں گی کہ اول تو ان کا نام ام البنین, ان کا جو لقب تھا, نام تو ان کا بھی فاطمہ ہی تھا. ان کا نام جو ام البنین لقب تھا وہ اسی لیے تھا کہ بیٹوں کی ماں. بالکل. اور 4 بیٹے انہوں نے اپنے, جیسے آپ نے کہا کہ اس طرح قربان کیے کہ, اور اس قربانی کی لیول جو ہے, جو خوبصورتی یا کیٹیگری جو ہے, کیا درجہ بلند ہے کہ جب واپس قافلہ آیا ہے اور انہیں پتہ چلا کہ امام حسین کے ساتھ یہ ہوا, تو وہ بار بار یہ پوچھنی تھی کہ اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا. مطلب مولا عباس ان کے ہوتے ہوئے ایسا ہوا نہیں کیسے سکتا تھا. وہ ان کی مطلب آپ وفاداری وفا اور غازی عباس کا تو جو درجہ ہے ہی ہے, لیکن اس ماں کا جس کے بچے 4 قربان ہو گئے اور وہ صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ پھر بھی ان کے ہوتے ہوئے ایسا کیسے ہو گیا. اور وہ ان کا آقا اور شہزادی اور ان کے علاوہ بلاتی نہیں تھی بچوں کو. اور ان کی پورا جو مطلب ان کی شخصیت جو ہے پوری خود سے ایک درس گاہ ہے. بے شک. کہ ہم لوگ جب یہ بات کرتے ہیں ماؤں کے لیے کہ بچوں کو کیا پالنا ہے, کیسے ٹریننگ دینی, وہ اس کی ایک مثال ہے. بے شک. اور ان کی ایک چیز, مطلب جیسے ان کا باب الحوائج, وہ کیوں نہ ہو باب الحوائج, کیونکہ انہوں نے جو باب الحوائج جیسا بیٹا جنہوں نے دیا, جو کہ میں تو کبھی وہ ایک وہی بات ہے کہ بہت سارے ہی روایتیں اور اشعار پڑھتے ہیں تو ایک دل کو تکلیف سی ہو جاتی ہے کہ مطلب دیکھیں کہ غازی عباس جیسا جوان شیر موجود ہو اور ماں کو یہ پتہ ہو کہ ان کو لڑنے کی اجازت تک نہ مل پائی تھی. تو وہ ایک مطلب ان کی قربانیوں کی ایک الگ ہی مثال ہے جن کو ہم جیسے لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے. ہم بالکل ڈسکرائب ہی نہیں. اور ان کے یقین کا لیول کہ جیسے ابھی جبین نے کہا کہ وہ مصرع کسی نے کیا خوبصورتی سے بیان کیا ان کے یقین کے لیول کو, کہ وہ یہی پوچھ رہی ہیں کہ بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا. بے شک, کیونکہ ان کو مولا عباس کو ساتھ اتنا یقین اور تھا اپنی تربیت پہ بھی اور ان کی وفا پہ بھی کہ حضرت عباس کے ہوتے ہوئے کچھ امام حسین, اور وہ شیر خدا کے بیٹے بھی تھے. اور مولا علی نے مولا عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں اسی لیے دیا تھا کہ یہ حسین کا رکھوالا, ان کا بے شک شجاعت میں وہ مولا علی کا پرتو. اسی لیے یہ اتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ کس کا ذکر ہم کریں. اس پروگرام کا اختتام ہم یہیں پہ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اس موتیوں کی لڑی کا اگلا پروگرام ہم کل پیش کریں گے. جب تک کے لیے آپ دونوں کو بھی اور میری طرف سے بھی ان سب کی طرف سے خدا حافظ.